اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک ایسی شکل و ہیئت میں پیدا فرمایا کہ مناسب چیزوں کو مناسب جگہوں پہ لگا دیا۔ اعضاء کو کس جگہ لگانا تھا وہاں لگا دیا، ہاتھوں کو کس جگہ لگانا تھا لگا دیا۔ پھر انسان کے جسم میں کسی کو کالا بنانا، کسی کو سفید پیدا کرنا، کسی کو لنگڑا پیدا کرنا، کسی کو بہرا پیدا کرنا، کسی کو نابینا پیدا کرنا، کسی کو چھل کر دینا۔ اب یہ سب حالتیں اللہ کی طرف سے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو ایک اچھی صورت میں پیدا فرمایا، قد و قامت جس کو جتنا چاہتے تھے دے دیا، جس کے جتنا مناسب تھا اس کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک اصول بنایا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو پورا کرنا۔ ایک اچھا انسان ان دونوں کو پورا کر سکتا۔ حقوق اللہ یہ تو عبادات میں ہو گیا، نماز، روزہ، قرآن، اور اللہ رضا الہی کے لیے جو اس طرح کے اعمالات ہیں، اور دو دوسرے ہیں وہ ہیں معاملات اور معاشرات، جن کا تعلق حقوق العباد سے۔ تو ہمیں ان سب کو پورا کرنا ہے، لیکن اس کے پورے کرنے سے پہلے ایک ایسے آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے کہ جنہوں نے ان سب فرائض کو اچھے طریقے سے نبھا دیا ہو۔ ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے، ہو از دس، آخر وہ ہے کون جنہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، اچھے طریقے سے نبھا دیا۔ تو ان کی تلاش، ایسی کوئی ہستی ہے جو ہمیں آئیڈیل بننے پر مجبور کر دی ہے کہ ہم اس کے آئیڈیل ہو جائیں؟ ایسی کوئی تو ہستی ہے، تو ہمیں پہلے اس کی تلاش کرنی ہے کہ جس کا بچپن بھی اچھا گزرا ہو، جس کی جوانی میں بھی رضا الہی ہوتی رہی ہو، اور جس کے بڑھاپے میں بھی کوئی ایسی لغزش ظاہر نہ ہوئی۔ عبادات کے اندر وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اعلیٰ تھے، کہ ماں کی گود میں جب تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب اماں آمنہ کسی پہاڑ سے، کسی پتھر سے گزرتی تو ان کو یہ بشارت دی جاتی کہ آمنہ آپ کو خوشخبری ہو، بشارت ہو کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ مبارک بچہ ہے، یہ برکتوں سے بھرا ہوا بچہ ہے، کہ جنہوں نے بچپن میں انگلی سے حرکت کرتے کرتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ان کی عبادات حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، کہ اللہ کے حق کس طرح انہوں نے نبھائے۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا، سوجن ہو جاتی۔ اس طرح اللہ کے حقوق کو پورا کرتا۔ رمضان میں آتے تو رمضان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے اور ان سے قرآن سنتے۔ جب صدقے کا معاملہ آتا تو اوروں سے قرضہ لے کر اپنے صحابہ کا قرض ادا کرتے۔ اسے شفیق نرم آدمی، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ میں اعلیٰ برتر ہستی جو ہے وہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو انسان کو ان تین چیزوں کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اب انہی کے نقشے قدم پر زندگی گزارنی کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے، اور اچھے انسان بننے کے لیے جو آئیڈیل میں نے منتخب کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور ان حقوق کو انجام دینے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہ زیادتی کرنی ہے، یعنی نہ زیادہ سخت ہونا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم ہونا، کہ اعتدال والا راستہ اپنانا ہے، کہ اعتدال والے راستے سے ساری چیزیں اچھی ہو جائیں۔ اگر جذبات میں آئیں گے تو اللہ معاف کرے کچھ زیادتی والی چیزیں ہو جائیں گی، اگر نرمی میں آئیں گے تو سستی پیدا ہو جائے گی۔ اور حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، کہ جس نے یہ دیکھا کہ یار حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرات، معاملات، عبادات کو میں کیسے فیس کر سکتا ہوں۔ وہ دیکھنے کے بعد دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے۔ اب اس بندے پہ حسرت ہے کہ جس نے دیکھنے سے ہی نا امیدی کا اظہار کر دیا۔ تو دوستو، ایک عبادات کہ میری نماز اچھی ہو جائے، میری نماز کے اندر جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، ان سب کا مجھے علم ہو جائے، کہ نماز کی حالت مجھ پہ طاری ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اندر ایک تیر لگ گیا، تو صحابہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تیر نکالنے چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف محسوس ہوئی، تو فرمانے لگے جب میں نماز میں جاؤں تو مجھ سے تیر نکال دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں ہو گئے تو ان سے تیر نکالا گیا، نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھ سے تم نے تیر نکال دیا۔ یہ نماز کی کیفیت ہے۔ صحابہ دونوں پہاڑ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیران اندازی ہوئی، تو تیران اندازی ہو رہی تھی اور صحابہ کو تیر لگے، صحابہ نماز میں کھڑے رہے، نماز سے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ خون جب جسم سے پورا نکل چکا تھا تو بے ہوشی کی تھی، حالت طاری ہونے لگی، لیکن پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ دوستو، قرآن سے لطف اندوز ہو رہے۔ آج ہماری نمازیں اچھی نہیں دوستو، ہماری نماز میں جان ہی نہیں، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ آج نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ دراصل ہماری نماز نماز نہیں دوست، ہماری نماز میں وہ جان ہی کہاں ہے کہ جو جان صحابہ کی نماز میں ہوا کرتی تھی، کہ جو جان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں ہوا کرتی تھی، کہ نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے تھے۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز پڑھنے لگو تو یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں،
اگر یہ تصور نہیں ہوتا تو یہ تصور تو کم از کم کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس تصور سے نماز ادا کی جائے تو یہ نماز جاندار ہو جائے۔ اسی طرح روزے، اب ہے معاملات اور معاشرہ، یہ بڑے پیچیدہ معاملے ہیں دوست، ان میں بندہ بالکل پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب معاملات کی طرف آتے ہیں کہ لین دین کرنا، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس طریقے سے لینا ہے۔ آج دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کمی پیشی کر کے دیتا ہے۔ ہمارے دوست نے آٹا چکی والے کے پاس آٹا رکھا پیسنے کے لیے، بھائی اس کو چکی کے ذریعے پیس دو، تو 1 من پورا دیا تھا۔ جب لینے گیا تو اس کو 36 کلو ملے، تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگا میں نے تمہیں 1 من دیا ہے، تم نے مجھے 36 کلو دیے ہیں بھائی۔ تو وہ کہنے والا کہنے لگا کہ تم نے مجھے 36 کلو ہی دیے تھے۔ اب جھوٹ بولنے شروع کر دیا۔ جھوٹ کے ذریعے بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں دوست، حق اور سچ والی بات ہونی چاہیے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لمبی چوڑی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد اس سے، یعنی جب روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں جن لوگوں سے کاروبار کا معاملہ کرتا تھا، تو اگر وہ مالدار لوگ ہوتے تھے تو میں ان کو مہلت دیتا تھا، اگر وہ تنگ دست لوگ ہوتے تھے تو میں ان کو معاف کر دیتا تھا، اور اللہ نے اس عمل کی بدولت اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو آج ہمارے ایسے معاملات کہاں ہیں دوست؟ ایسے معاملات آج اگر میں کسی سے کوئی 50 کی چینی لیتا ہوں اور اگر میں اس کو چینی واپس کرنے آتا ہوں تو کہنے والا یوں کہتا ہے، یعنی وہ دکاندار، کہ بھائی ہم نے جو چیز دی ہے واپس تو نہیں ہوگی، اگر واپس کر رہے ہو تو میں اس سے 10 روپے کاٹوں گا۔ حالانکہ اس طرح کرنا یہ اس کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ جتنے میں چیز دی ہے اتنے میں واپس کرنی ہے۔ اگر 10 روپے اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے دوست۔ آج کتنی دنیا میں اس قدر کتنے کاروبار ہو رہے ہیں، دے رہے ہیں تو پورے میں دے رہے ہیں، اگر اس کو واپس لے رہے ہیں تو آدھا کاٹ کے لے رہے ہیں۔ ہاکذا لا یجوز، اس طرح تو بالکل ناجائز ہے دوست۔ اچھا انسان بننا ضروری ہے، اور اچھے انسان بننے کے لیے تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے دوست۔ کہ اب معاشرات پہ آتے ہیں، یہ لمبا چوڑا موضوع ہے معاشرہ، لوگوں سے کس طرح برتاؤ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے اندر 3 خوبیاں پائی گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ 3 خوبیاں: کمزوروں سے نرم برتاؤ کر، نمبر 2 والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا، غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ آج ایسے بندے موجود ہیں دوستو، اللہ معاف کرے یار، گھر کا غصہ کسی اور پہ نکال رہے ہیں۔ دکان پہ آئے ماشاءاللہ بیٹھے بھائی، وہ ہماری کلاس میں کہاوت تھی،
جب نہ ٹیچر غصے میں آتا تھا، آج کل بھی یہ بچے کہتے ہیں، جب کلاس میں اس ٹیچر آئے تو یوں کہا جاتا تھا، آج رات پکی بات ہے ان کو ان کی بیوی نے کچھ کہا ہے۔ ابھی تو ہم سے غصہ نکال رہے ہیں دوستوں، وہ سارا غصہ کسی کا غصہ کسی پر نکالا جاتا ہے، تو اس طرح نہیں دوستوں، غصے کو پی لینا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی لیا، قیامت کے دن اللہ اس کو پوری دنیا یعنی پوری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو یوں فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے میرے لیے غصے کو پی لیا تھا، آج ان حوروں میں سے جس حور کو تو چاہے لے جا، وہ حور تیری ہو جائے گی۔ تو غصے کے پینے کے بدلے میں حوریں مل رہی ہیں دوستوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی بھائی، اور عاجزی اس قدر بھی نہ ہو بھائی، نہ زیادہ جلد بازی سے کام لے کہ بالکل عاجزی بھائی، کپڑے بھی میلے پہننے ہیں، میل کچیل برقرار رہے۔ اس سے تو بھائی اللہ کے بندے اور تو ہم کو غلط پہلو سے دیکھیں۔ اللہ نے جو جتنا آپ کو دیا ہے اتنا ظاہر کرو، لیکن عاجزی اصل دل کی عاجزی ہوتی ہے، عاجزی اصل دل کی عاجزی ہوتی ہے۔ جس دل کے اندر عاجزی آ گئی، یہ دل اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، مقرب ہو گیا۔ اور اتنا نرم بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں غلط استعمال کرنے لگے۔ اعتدال کے ساتھ دوستوں، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا کہ زمین پہ زیادہ تیز نہ چلا کر، یعنی شیخی کے ساتھ نہ چلا کر، یہ مفہوم بتلا رہا ہوں آیت کا، اور اپنی آواز کو دھیمے رکھا کر۔ اگر اونچی آواز سے بات کرنا صحیح ہوتا تو یعنی بہتر ہوتا تو سب سے اونچی میں اونچی آواز گدھے کی ہے، لیکن ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری میں بری آواز گدھے کی ہے دوستو۔ اس وجہ سے اونچی آواز میں نہ بولا کر، آہستہ آواز میں بولا کر۔ تو دوستو، ان سب کے لیے ہمیں جھکنا پڑے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں۔ آج انا کی وجہ سے میں اوروں کو کچھ نہیں سمجھتا، راستے پہ کسی کو سلام نہیں کرتا، حالانکہ یہ معاشرات کا ایک پارٹ ہے کہ اگر میں راستے سے جا رہا ہوں تو سلام کروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی تعلیم اور تبلیغ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آئے، حدیث کا مفہوم ہے، کہنے لگے السلام علیکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10، ان کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا 20، ان کو 20 نیکیاں ملی۔ تیسرے شخص آئے، انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30، کہ جس نے 3 الفاظ بڑھا دیے اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو سلام کرنے میں نیکی، سلام کرنے میں پہل ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس نے سلام کی ابتدا کی، من بدأ بالسلام بریء من الکبر، کہ جس نے سلام سے ابتدا کی وہ تکبر سے بری ہو۔ تو ایوری پرسن مسٹ کیپ گڈ مینرز، ہر کسی کو اچھے اخلاق، اچھی عادات رکھنی ہے دوست۔ مشہور قصہ ہے، ہمارے ہاں پیر والے اللہ والے ہیں تھے، انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کچھ نصیحتیں کرنے لگے لوگوں سے۔ 4 باتیں کہی خلاصے کے تو 5 جملے تھے یا 4 جملے۔ نمبر پہلا، میرے دوستو، حاجی بننا بھی آسان ہے، حافظ بننا بھی آسان ہے،
قاری بننا بھی آسان ہے، عالم بننا بھی آسان ہے، انسان بننا بڑی مشکل ہے۔ انسان بن کے دکھانا، جو انسان بن گیا اس میں یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ ایک بندہ چور بھی ہو، چوری کرنے کے بعد بھیس بدل کے مسجد میں آ کے اب وہ صوفیانہ والا طریقہ اپنا لے تو یہ انسان کا مسئلہ۔ چوری بھی کرتا ہے بھیس بدل کے، پھر اللہ کی مسجد میں آ کے پھر وہ روپ اپنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو مکمل اطاعت الرسول و اطاعت اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ شرط ہے دوستو کہ کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ آج ہم اوروں کو کہتے ہیں اوروں کے لیے نرم لیکن گھر والوں کے لیے گرم بھائی۔ تو سب سے ایمان کامل مومن وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرے۔ بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، ان سے اچھی برتاؤ سے بات کرنی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے لیے اف اف لفظ ہے، اف بھی نہ کہو، اف۔ اگر ماں نے کوئی بات کہی اور بندہ یوں کہ اف، تو اللہ فرماتے اف بھی نہ کہو۔ دوستو آج کس قدر اپنی ماؤں کی عزتوں کو یعنی بے عزتی کی جا رہی۔ آج کس طرح ہم اپنی بہنوں کو ناچنے کے لیے خود دیکھ رہے ہیں، خود تیار کر رہے ہیں۔ آج کس قدر ہم اپنی مسلمان عورتوں کو موبائل میں ناچنے کے لیے سرچ کر رہے ہیں کہ اگر اس جگہ پہ میری بہن ہوتی تو میں یوں دیکھتا۔ صبر اس جگہ ہوتی ہے جب کوئی کام عادت کے خلاف ہو، لیکن بے غیرتی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اسلام کے خلاف عمل دیکھے۔ خلاف عمل یعنی اسلام کے خلاف کام کا دیکھنا یہ بے غیرتی ہے۔ تو اچھے اخلاق اپنانا ہے۔ ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا بیٹا میرے پاس دنیا کا میپ ہے، نقشہ ہے، اور اس نقشے میں پوری دنیا کے ممالک کا نقشہ بنا ہوا، اور استاد نے وہ پھاڑ کے چٹھیوں کی شکل میں ان طلباء کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کہنے لگے بیٹا اب اس کو بنا کے دے۔ طلباء کہنے لگے استاد جی ہم قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں، ہمیں دنیا کے نقشوں کا کیا پتہ۔ تو استاد نے کہنے لگے بیٹا بنانا تو پڑے گا۔ ایک طالب علم نے ایک چٹھی اٹھائی کہ اس پر آنکھ نظر آنے لگی، اس کے پچھلی طرف دنیا کا نقشہ، دوسری طرف انسان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس طالب علم کو جستجو ہوئی کہ میں دیکھوں انسان کے آنکھ نقشے پر، تو آہستہ آہستہ ایک آنکھ ملی، دوسری آنکھ ملی، اس نے پورا انسان بنا دیا۔ اسٹوڈنٹ نے جب پورا مکمل کر دیا تو کہنے لگے استاد جی میں نے نقشہ بنا دیا۔ استاد جی نے کہا کہ بیٹا تم نے کیسے نقشہ بنا لیا؟ تو کہنے لگے استاد جی میں نے انسان کا نقشہ بنایا ہے، میں نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا۔ تو استاد جی کہنے لگے بیٹا میں بھی تمہیں انسان بنانا چاہتا ہوں، انسان بنو گے تو صحیح ہوگا، یہ دنیا تمہارے لیے ہوگی، کیونکہ حیوانوں کے لیے انسانیت کا روپ اپنایا ہے۔ یہ یعنی تم حیوان بن کے نہ رہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انسانیت کے اندر جو کچھ صفات اللہ نے خود علامہ محی الدین جن کو ابن العربی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا، ان کا کہنا تھا کہ انسانوں میں پوری کائنات میں انسان سب سے اشرف مخلوقات ہے، کہ انسان کے اندر اللہ نے حکمت، بصیرت اور سمیع اس کو اپنی صفات میں سے کچھ صفات اپنے بندے کو عطا فرمائی۔
سننے کی صفت، دیکھنے کی صفت، حکمت کی صفت، سوچنے کی صفت، اپنی صفات میں سے اللہ نے بندے کو صفات عطا فرمائی۔ تو ان صفات کے عطا ہونے کے بعد اچھے طریقے سے زندگی بسر، اچھا انسان بن، اے گڈ پرسن۔ آج تک جس نے بھی اسکول میں ٹیچر نے پوچھا ہے کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، تو کوئی کہتا ہے استاد جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹریٹ، انجینئرنگ، ایڈوکیٹ، یہ اس سے کوئی نفی نہیں، بالکل ہے، لیکن آج تک بالکل کم بندے ہوں گے، وہ کم اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ جنہوں نے یوں کہا ہوگا کہ آئی ول بی گڈ پرسن، کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا۔ لیکن آج تک بہت کم لوگوں نے کہا میں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ایڈوکیٹ بننا بھی آسان، انجینئر بننا بھی آسان، ڈاکٹریٹ بننا بھی آسان، ساری ڈگریاں مکمل کرنا آسان، لیکن انسان بننا بڑا مشکل ہے دوستوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔